کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج کی امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، لیکن انسان کو یہ بات جلد کہاں سمجھ آتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار کی۔